يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بطحا کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حضرات، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ پریشانی کا شکار ہیں. ہر شخص پریشان ہے اور مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار، حالات کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں کہ حالات ناسازگار ہیں، غربت عام ہو چکی ہے، مہنگائی بہت ہو چکی ہے، ڈپریشن کا شکار، گھریلو مسائل ان میں الجھے ہوئے، کاروبار کے اندر الجھے ہوئے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو حالات کی تنگی ہے، یہ جو غربت کا عام ہو جانا، مہنگائی کا بہت زیادہ ہو جانا اور پریشانیوں کے اوپر پریشانیوں کا آ جانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر بندہ آج کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، کوئی حکمرانوں کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کس کے اوپر باس ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا لوگوں، بر و بحر میں، آسمان کی چھت تلے، زمین کی پشت پر، اس دنیا کے اندر جو بھی فسادات برپا ہوتے ہیں، جو بھی حالات بنتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، فرمایا وہ انسانوں کی بداعمالیوں کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے رویے ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں. آج اگر ہم دنیا کے اندر طائرانہ نظر دوڑا کر دیکھیں تو آج بے حیائی، فحاشی، عریانی، بغاوتیں، سرکشیاں، شرک و بدعات کے بازار گرم ہے، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے. ہر طرف ناانصافی ہے، بے انصافی ہے، قتل و غارت عروج پہ ہے. آج ہر انسان دوسرے کا خون پینے کا پیاسا ہے. ہر کوئی ہر کسی پہ ظلم ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے.
ہم اس کے بعد حالات کے خراب ہونے کا، حالات کی تنگی کا شکوہ بھی کریں، میرے محترم بھائیوں، ان حالات سے نکلنے کے لیے، ان تنگ دستیوں اور ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، کاروبار میں وسعتیں پانے کے لیے اور رزق میں کشادگی حاصل کرنے کے لیے اور ان تمام تر الجھنوں، ٹینشنوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو بہتر کر لے، اپنے معاملات کو اگر صحیح طریقے سے اگر کرنا شروع کر دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یاد رکھنا، یہ جو حالات کی تنگی ہوتی ہے، یہ بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کے ایمان کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں ایمان والوں کو آزماؤں گا، ضرور ضرور آزماؤں گا، کبھی ان پہ خوف مسلط کر کے آزماؤں گا۔ خوف کی مختلف کیفیات ہیں، مختلف قسم کا خوف اللہ اپنے نیک بندوں پہ مسلط کرتا ہے۔ اللہ ان کے ایمان کی کیفیت کو چیک کر رہا ہے۔ جب بے خوف تھے، بے فکر تھے، کوئی مسائل کا شکار نہیں تھے، اس وقت تو اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اور ذرا سے حالات بدلے، ذرا سی ٹینشن، پریشانی اور خوف کے اندر مبتلا ہو گئے، انہوں نے اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اللہ کے حدود کو پھلانگنا شروع کر دیا اور اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور ٹریک پہ چلنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہوا کرتی ہے۔ ہر حالت میں ہم نے اپنا تعلق، رشتہ، ناطہ اللہ سے قائم رکھنا ہے، ہونے کی امید بھی اللہ سے رکھنی ہے اور نہ ہونے کی امید بھی۔ حالات بہتر ہو تو رب کا کمال ہے، ایسا نہ ہو کہ کاروبار چل رہا ہے، رزق کی فراوانی ہے، دولت آ رہی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، دنیا کے اندر ساری سہولتیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کمال ہے، میں بہت بڑا تاجر ہوں، میری ایک ٹیم ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے، میرے سارے معاملات ہیں۔ یہ جو کاروبار میں وسعت ہے، یہ میری کارکردگی ہے۔ محترم بھائیوں، اگر حالات بہتر ہیں تو تب بھی اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے، اللہ کی رضا اس میں شامل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اگر حالات خراب ہو جائے تو یہ سارا ملبہ اٹھا کر تقدیر پہ، قسمت پہ اور اپنے رب کو شکوے اور شکایات شروع کر دی۔ میں نے تو ساری زندگی ایسے ہی دیکھا، نہ جانے کب حالات بہتر ہوں گے، شکایات کا انبار لگا دیتے ہیں۔ حالات بہتر ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور حالات خراب ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، خوف مسلط کر کے،
والاموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات، فرمایا کبھی مال دے کے آزماؤں گا، کبھی مال چھین کے آزماؤں گا، کبھی صحت دے کے آزماؤں گا، کبھی صحت چھین کے آزماؤں گا، کبھی اولاد دے کے آزماؤں گا، کبھی اولاد لے کے آزماؤں گا، اور کبھی دنیا کے ثمرات، دنیا کے پھل، دنیا کی نعمتیں تمہیں دے کے آزماؤں گا، اور کبھی وہ نعمتیں تم سے چھین کے آزماؤں گا۔ فرمایا خوشخبری کس کے لیے ہے، بشارت کس کے لیے ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کس کے لیے ہے؟ فرمایا حالات بہتر ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اور حالات خراب ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا، ہر حال میں صبر کے دامن کو تھامے رکھنے والا، فرمایا اللہ اس کو خوشخبریاں سناتا، دنیا میں بھی اس کے لیے خوشخبریاں ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خوشخبریاں۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، ان حالات کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام کا دور ہے، اور پیارے نوح علیہ السلام کے دور میں غربت عام ہے، قحط سالیاں ہے، بے روزگاری ہے، حالات کی تنگی کا شکار ہے، بھوک اور پیاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لوگ غم اور پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو پیارے نوح پیغمبر نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا ہے میری قوم کے لوگوں، آج حالات کی تنگی کا شکار ہو، حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہو، رزق میں کشادگی چاہتے ہو، قحط سالیوں سے نجات پانا چاہتے ہو، اور آسان زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو فرمایا اپنے رب کے در پہ آ جاؤ۔ محترم بھائیوں، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر بڑے بڑے کبیرہ گناہ، صغیرہ تو صغیرہ ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ عام کیے جا رہے ہیں، اور پھر ان گناہوں پہ اترایا جا رہا ہے، ان گناہوں پہ تکبر اور فخر کیا جا رہا ہے۔ آج سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتا، وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، اور وہ اس زمین پہ بھی عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس زمین پہ بھی عدل و انصاف کو پسند کرتا۔ آج سب سے بڑا گناہ، آج ہماری عدالتوں میں دیکھ لے، آج ہماری کچہریوں میں دیکھ لے، آج ہمارے تھانوں میں دیکھ لے، آج امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے۔ محترم بھائیوں، آج عدل نظر نہیں آ رہا، انصاف نظر نہیں آ رہا، غریب کی گردن کو دبوچا جا رہا ہے۔ آج یہ جو ظلم ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہا یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی غیر کو پوجنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آج اس دنیا کے اندر شرک عام ہو چکا ہے، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی غیر کے قانون کو نافذ کیا جا رہا ہے۔
جو حق اللہ کا تھا وہ اللہ سے چھین کے کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ قتل و غارت، بے حیائی، فحاشی اور بدکاری کے، شراب خانے کے سر عام بازار گرم ہے، اڈے کھلے ہوئے ہیں، سرکاری سرپرستی ان کو حاصل ہے۔ جب اس طرح کے عام گناہ عام ہو جائے اور پھر گناہوں کو گناہ نہ سمجھا جانے لگے تو رب ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ آسمان سے رحمتوں کا نزول روک دیا کرتا، پھر رب امت کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور جب آسمان سے رحمتیں آنا بند ہو جاتی ہیں تو پھر زمین بنجر ہو جایا کرتی ہے۔ تو نوح پیغمبر نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا اللہ کو راضی کر لو، رب سے تعلق اور ناطہ قائم کرو، اللہ کی بغاوتیں، نافرمانیاں، بے حیائی، فحاشی، اس سے رک جاؤ، اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ جب آسمان سے بارشیں برسنا شروع ہوگی تو یہ بیابان اور بنجر زمین آباد ہونا شروع ہو جائے گی، پھر قحط سالیاں ختم ہو جائیں گی، پھر غربت ختم ہو جائے گی، آسمان سے بھی رحمتیں آئیں گی، اور زمین سے اللہ تمہارے لیے نباتات، سبزیاں، پھل، اناج، خزانے، زمین اگلنا شروع کر دے گی۔ محترم بھائیوں، یہ جو غربت ہے یہ انسان کو بڑے سے بڑا گناہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ آج ہم الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا پہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہیں ماں اپنی جوان بیٹیوں کو عدالت کے سامنے اشتہار لگا کر بیچنے پہ مجبور ہے، کہیں باپ کسی چوک میں کھڑا ہو کر اپنی اولاد کو بازار میں فروخت کرنے کے لیے تیار ہے، اور کہیں ماں اپنے معصوم بچوں کو کسی نہر میں پھینک کے آ رہی ہے، کہیں پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا جا رہا ہے۔ یہ جو غربت ہوا کرتی ہے یہ انسان کو ہر گناہ پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو فرمایا اگر حالات میں بہتری چاہتے ہو تو اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ سے رشتہ اور ناطہ قائم کر لو، آسمان سے موسلادھار بارش آئے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یہ جو مال سکڑ جاتا ہے، یہ جو مال کم ہو جاتا ہے، یہ جو کاروبار میں بے برکتی آ جاتی ہے، یہ جو کاروبار میں گھاٹا آ جاتا ہے، محترم بھائیوں، شاید میرا کاروبار چل رہا تھا، میں کہیں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا، کہیں تکبر کی چادر اوڑھ بیٹھا، کہیں غریبوں کی گردنیں اپنی دولت کے زور پہ دبوچنا شروع کر دی ہے، شاید میں نے لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیا، شاید جو اللہ نے مجھے دیا تھا اس میں سے میں نے رب کا حق ادا نہیں کیا، رب ناراض ہو گیا، اللہ نے تمہارے اس مال کی وسعتیں سمیٹنا شروع کر دی ہے، اور تیری چلتی ہوئی فیکٹری کا پہیہ جام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہاں دنیاوی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل مسئلہ اور فالٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دھوکہ فریب بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، کہاں کہاں میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا اللہ تمہارے مال میں وسعتیں پیدا کر دے گا، وافر مال عطا کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ آج لوگ بے اولاد ہیں، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، کاہنوں نجومیوں کے پاس، درباروں بیداروں پہ جا کر نہ جانے کتنے جتن اور کتنی محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، علاج کروانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن اللہ کہتا ہے
کہ میرے در پہ آ، مجھ سے مانگ، توبہ کر، استغفار کر۔ ممکن ہے بعض ایسے ہم نے پیشنٹ دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے تمام تر جو ہے نا وہ ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں، نہ بیوی بیمار نہ شوہر بیمار، اس کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہے، تو پھر ہمیں اپنے رب کے در پہ آ جانا چاہیے۔ ممکن ہے رب ناراض ہے، اللہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازنا نہیں چاہتا۔ اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ کہتا ہے میں تمہیں نورینہ اولاد بھی عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ کہتا ہے تمہیں جنت باغات بھی دوں گا، نہروں کا مالک بنا دوں گا، شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو۔ تو محترم بھائیوں، کیا پتہ چلا کہ ان حالات کی تنگی کا سب سے بڑا سبب میرے اور آپ کے اپنے گناہ ہے۔ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ پیغمبر کوہ طور پہ اللہ سے مانگنے چلے تھے، بارشوں کا سلسلہ رک گیا تھا، غربت عام تھی، قحط سالیاں تھی، بھوک اور پیاس نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ موسیٰ اللہ سے مانگنے چلا گیا، اللہ نے کہا موسیٰ تیری مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہے، جب تک یہ اٹھے گا نہیں میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا، جو تو مانگنے آیا ہے تجھے دوں گا نہیں۔ موسیٰ نے اعلان کر دیا۔ اب یہ بندہ مجلس میں بیٹھا اپنے رب سے کال ملاتا ہے، رب کو پکارتا ہے، کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے، تو علیم بذات صدور ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں تیرا باغی ہوں، تیرا سرکش ہوں۔ اللہ اگر آج اس مجمع سے اٹھ کے چلا گیا بدنام ہو جاؤں گا، معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہوں گا، لوگ میری طرف انگلیاں اٹھائیں گے۔ یا اللہ تو پردے ڈالنے والا ہے، اللہ آج تو مجھے معاف کر دے، آج تو مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، وعدہ کر لیا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا۔ اللہ کہتا ہے آ تو صحیح میرے در پہ، مانگ تو صحیح مجھ سے، میرے سامنے آ کر التجا تو کر، مجھے مانگ تو صحیح کہ یہ رب ہے۔ اس نے مجلس میں بیٹھ کے اللہ کو پکارا، اللہ نے اس کی پکار کو سنا، فوراً اللہ نے معاف کر دیا، کوئی شرط نہیں لگائی، وضو کر، نماز پڑھ، تہجد پڑھ، سجدہ کر، رکوع کر، لمبے چوڑے قیام کر۔ مجلس میں بیٹھ کے اسی حالت میں رب کو پکارا، اللہ نے اسی حالت میں اس کی پکار کو سنا اور فوراً اللہ نے معاف کر دیا۔ آسمان سے موسلادھار بارش کا برسنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا اللہ آپ نے کہا تھا بندہ اٹھے گا، نہ بندہ اٹھا، بارش کا برسنا شروع ہو گیا۔ ربا کیا معاملہ ہے؟ کہا موسیٰ وہ میرا بن گیا، وہ میرے در پہ آ گیا، اس نے میرے ساتھ تعلق، رشتہ، ناتا قائم کر لیا ہے۔ کہا اللہ بتا تو صحیح وہ کون ہے؟ کہا موسیٰ جب وہ میرا نہیں تھا میں نے تب اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا، اب تو میرا بن گیا ہے، اب کیسے تجھے بتا دوں؟ تیرا کام تھا، دعا کر رہا تھا، بارش چاہیے تھی، رحمتوں کا نزول چاہتا تھا، ہاں تیرے رب نے تیری دعا کو سن لیا ہے۔ محترم بھائیوں، یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بسا اوقات معاشرے میں ایک بندہ گنہگار ہوتا ہے، رب اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ مجھے اور آپ کو انفرادی توبہ بھی کرنی پڑے گی، اجتماعی توبہ بھی کرنی پڑے گی، گناہوں سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ اس توبہ کا اور اس استغفار کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ رزق میں کشادگی چاہتے ہو تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے، کہتے اللہ کے پیغمبر نے کہا من اکثر الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا۔ پیغمبر نے کہا سنو، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندہ استغفار کو کثرت سے کرتا ہے، جو کثرت سے اللہ کو راضی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب کے در پہ آ کر مانگتا ہے، پیغمبر نے کہا یہ توبہ جعل اللہ
من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا، اللہ ہر پریشانی سے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس توبہ کی وجہ سے دیتا ہے۔ حالات کی بہتری چاہتے ہو تو آؤ، حکومتوں کو کوسنا بند کر دو، اپنے حالات کو بہتر کر دو، وہ رب وہ سب کو دینے والا ہے۔ جب اس رب سے مانگو گے، قسم اللہ پاک کی، وہ اللہ ہم سب کا مالک ہے، اس سے یاری لگاؤ، اس سے تعلق رشتہ قائم کرو۔ پیغمبر نے کہا جو کثرت سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے حالات کو بہتر کر دیتا ہے، رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، پھنسے ہوئے حالات کو اللہ نکال دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے وسائل استعمال کر لیے ہیں، حالات میں بہتری نہیں آ رہی ہے، کثرت سے توبہ کر، پیغمبر نے کہا اللہ حالات بہتر کر دے گا۔ اور آخر میں نبی نے کہا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، توبہ کر، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسرا سبب حالات کی بہتری کا تقوی ہے، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتا ہے من يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے اللہ کا خوف اختیار کر لیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، جس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اللہ کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، حالات کیسے بھی ہو اس تقوی کی بنیاد پر میں تیرے لیے راستے کشادہ کر دوں گا، نکلنے کے راستے دے دوں گا، تیرے لیے ٹریک بنا دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کر، وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے پاکستان کے رہنے والوں آؤ، اللہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، پاکستانیوں، رب کہتا ہے اگر پاکستان والے، اگر قوم والے، اگر بستی والے، اگر زمین والے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لے، اللہ کے حدود کو پھلانا چھوڑ دے، محترم بھائیوں حالات کیسے بہتر ہو؟ ہماری ساری معیشت سود پہ کھڑی ہے، ہم اللہ سے جنگ کر رہے۔ آج ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے کاروباری ہیں، پوری کی پوری حکومتیں وہ سود کے اوپر کھڑی ہے، اور جب اللہ سے جنگ کرو گے تو اللہ حالات تو ایسے ہی بنائے گا۔ فرمایا اگر قوم والے لوگ ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے یہ میرا وعدہ ہے، تم میرے بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، زمین والے میرے بن جاؤ، اللہ کہتا ہے میں آسمان سے برکتیں نازل کروں گا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے میرے ہو جاؤ، میں آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے تقوی اختیار کر لو۔ دوسری وجہ حالات کی بہتری کی کیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں۔ اس کے بعد تیسرا سبب حالات کی بہتری چاہتے ہو تو کیا ہے؟ توکل اختیار کر لو، اللہ پہ بھروسہ اختیار کر لو، اللہ سے امید لگا لو کہ وہی دینے والا ہے، اس کے بغیر کسی کے در پہ نہ جاؤ، توکل کو لازم کر لو۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ سے تعلق، رشتہ، ناتا اور اللہ پہ توکل اور یقین مضبوط کر لیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی اسے نقصان دینا چاہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ آج سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آج نہ جانے کیا کیا مسائل ہیں، اللہ کہتا ہے میرے اوپر توکل کر، یقین کر، بھروسہ کر، میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمام تر مسائل اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے میں تجھے راستے دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے، عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح
بطانا، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ پہ توکل کرو۔ کیسا توکل کرو؟ اللہ تمہیں رزق دے گا۔ کاروبار کی وجہ سے پریشان لوگوں، میرے پیغمبر نے کہا اللہ پہ توکل کرو۔ توکل کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا جس طرح پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی بہت بڑی زراعت اور کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر بزنس کا ان کا پوائنٹ نہیں ہے، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، رات کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ فرمایا اس طرح تم اللہ پہ توکل کر لو، اللہ کی قسم ہے اللہ تمہیں بہت زیادہ رزق عطا کرے گا۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ جو کام اللہ کا تھا وہ میں نے اپنے حوالے کر لیا، اور جو میرا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ میرا کام اللہ سے تعلق، رشتہ، ناتا تھا، اللہ کی عبادت، اس کی بندگی تھا۔ رزق دینا تو رب کا کام ہے، رزق دینا تو اس کا کام ہے، وہ کبھی کسی کو بھوکا پیاسا نہیں رکھتا، وہ رازق ہے، وہ کھلانے والا، وہ پلانے والا۔ میں نے کہا رزق میں نے کمانا ہے، وہ کہتا ہے رزق میں دوں گا، تو میرا بن جا، تو میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے۔ پیغمبر نے کہا اس طرح سے یقین کر لو جس طرح سے پرندے صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، رات کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، اللہ پہ اس طرح سے یقین کرنا شروع کر دو کہ رازق وہ ہے، وہ دے گا۔ فرمایا اللہ کی قسم اللہ تمہارے رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دے گا، بے شمار اللہ رزق تمہیں عطا کرے گا۔ پانچواں اور چوتھا جو سبب ہے رزق میں کشادگی کا، حالات کی بہتری کا، وہ کیا ہے؟ محترم بھائیوں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ اس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو مکمل کرنا۔ اللہ کے پیغمبر قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان تعبد اللہ کانک ترا، اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کر، خشوع خضوع پیدا کر، عاجزی انکساری پیدا کر۔ فرمایا جب تو عبادت میں کھڑا ہو، نماز میں کھڑا ہو، تو ایسے گمان کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ آج المیہ تو یہ ہے میں کھڑا نماز میں ہوتا ہوں، پیچھے کاروبار چلا رہا ہوتا ہوں، کس سے لینے ہیں، کس سے دینے ہیں، کون دے چکا ہے، ریکوری کہاں سے کرنی ہے، سیکیورٹی گارڈ کیا کر رہا ہوگا، کیا مسئلہ ہے۔ ایک کیمرہ فیکٹری لگایا ہے، دوسرا کیمرہ نماز میں کھڑے ہو کر اس کیمرے کے کمپیوٹر سکرین پہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہوں، کون کب کہاں کیا کر رہا ہے، کس سے لینے کس سے دینے ہیں، کتنے باقی، کتنا فائدہ، کتنا نقصان ہوا ہے۔ پیغمبر نے اللہ کہتا ہے نماز پر اس حالت میں کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، کہا اگر ایمان کی یہ کیفیت نہیں ہے تو اتنی کیفیت تو پیدا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور جب تو اس کے سامنے کھڑا ہے تو پھر اسی کا بن کے کھڑا ہو جا۔ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا، اللہ اعلان کرتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میرا بندہ بن جا، میں نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد پہ تو آ جا۔ اللہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور اگر آج ہم حدیث پہ عمل کر لیں، اللہ پہ توکل اور یقین کر لیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ پیغمبر نے کہا، رب خود اعلان کرتا ہے، فرمایا تفرغ لعبادتی املا صدرک غنان، فرمایا میں تیرا سینہ غنی کر دوں گا، واسد فقرک، تیرے اوپر سے فقر و فاقہ روک دوں گا، وان لا تفعل فملأت یدک شغلا، اللہ کہتا ہے یاد رکھ تو اگر میرے لیے وقت نہیں نکالے گا، میری عبادت اور بندگی نہیں کرے گا، دنیا 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 کے پیچھے بھاگتا رہے گا، دنیا تجھے اپنے پیچھے بھگائے گی۔ اللہ کہتا ہے اگر تو نے میرے لیے وقت نہ نکالا، عبادت نہ کی، نماز نہ پڑھی، اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ کہتا ہے یاد رکھ ملأت یدک شغلا، میں تجھے مصروف کر دوں گا، تو دنیا کے چکروں میں پڑا رہے گا، دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 لاکھ کروڑ ارب خرب نہ جانے کیا کچھ، اتنا مصروف ہو جائے گا کہ تو اپنوں سے بھی بیگانہ ہو جائے گا، اتنا مصروف ہو جائے گا کہ رات کو تجھے سکون کی نیند بھی نہیں آئے گی، تیرا سکون چھن جائے گا، تیرا چین اور قرار چھن جائے گا، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ہر رات تیرے پاس موجود ہے، لیکن تو حاصل نہیں کر پاتا۔ نعمتوں کا انبار ہے، دسترخوان پہ ہر نعمت ہے،
لیکن اللہ نے وہ نعمتیں استعمال کرنے سے تجھے روک دیا ہے، ایسی بیماریاں لگا دی ہے کہ تو کچھ بھی کھا نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کہتا ہے اگر میرے لیے وقت نہیں نکالے گا تجھے مصروف کر دوں گا، اور ساتھ اللہ کہتا ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، فرمایا لاکھوں اربوں خربوں کا مالک ہونے کے باوجود تو اپنے آپ کو فقیر ہی سمجھے گا، تیرے اوپر فقر و فاقہ کا جو ہے نا یہ خوف طاری رہے گا، میں تجھے غنی نہیں کروں گا۔ محترم بھائیو، بعض دفعہ غریب دہاڑی دار بڑا غنی ہوتا ہے، جب بھی اللہ کے نام پہ کوئی مانگتا ہے اس کو دے دیا کرتا ہے، اور ایک ارب خرب پتی ہے جب بھی کوئی اللہ کے نام پہ مانگنے آتا ہے اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے اگر میں نے لاکھ دے دیا تو کم ہو جائے گا، یہ جو فقیری ہے یہ تیرے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے وقت نہیں نکالے گا تو مصروف بھی کر دوں گا اور فقر و فاقہ تیرے اوپر مسلط کر دوں گا۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پانچواں سبب کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے، رشتہ داری ہے۔ آج ہمارے درمیان لا تعلقی، رشتہ داری کو توڑنا، کاٹنا یہ عام ہو چکا ہے۔ فرمایا اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہو، دنیا میں سکون قرار اور چین چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من احب ان یبسط فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کے معاملات بہتر ہو جائیں تو فرمایا فلیصل رحمہ، رشتہ داریوں کو جوڑنا شروع کر دو۔ رشتہ داریاں توڑنے سے رزق میں بے برکتی آتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ جب اپنے ساتھ نہ ہو، بھائی نہ ہو، بہن نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، خالہ تایا چچا نہ ہو، انسان سب کو چھوڑنے کے باوجود اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ فرمایا رشتہ داریاں میں لاؤ، رزق میں بھی کشادگی آئے گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو بھی بڑھا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو توڑنا بند کر دو اور ناطے اور رشتے جوڑنا شروع کر دو۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے رزق میں کشادگیاں پیدا کر دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اسباب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے، جب بھی حالات خراب ہو ہم اللہ سے اپنا ناطا رشتہ جوڑنے والے بن جائیں اور حالات بہتر ہو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ سے تعلق جوڑیں گے اللہ اور عطا کرے گا۔ آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ مزید کچھ اسباب ہیں اور پھر وہ اذکار، وہ وظائف جن وظائف کی وجہ سے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، حالات کو بہتر کرتا ہے۔ انشاءاللہ وہ چند وظائف آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر ہم ان وظائف پہ عمل کرنا، ان کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ حالات کی تنگی سے ہمیں دور کر دے گا، اللہ ہمارے معاملات بہتر کر دے گا۔ وما توفیق الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔